ہم نے پچھلے سیشن میں سوال کا ایک حصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارات آتے ہیں اور ان کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے اس پر فرمایا تھا کہ آپ کو عقل دی گئی ہے، غور و فکر کریں اور ان سے فیصلے کریں۔ تو سر میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم غور و فکر کر کے، تدبر کر کے چیزوں کو جب ہم سمجھتے ہیں یا ان کے تجزیہ کرتے ہیں، تو اس میں ہمارے وجدان کا کتنا عمل دخل ہے؟ جو وجدان کو میں سمجھی ہوں، میں اس کو سکس سینس میں مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ سکس سینس ٹائپ کوئی چیز ہے۔ اگر آپ اس کو بہتر طریقے سے واضح کر سکیں تو بہت عنایت ہوگی۔ یہ وجدان ہو یا چھٹی حص ہو، یہ سب لوگوں کے دیے ہوئے نام ہیں۔ اگر آپ سادہ طریقے سے دیکھیں تو 3 چیزیں ہیں جن سے ہم دوچار ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ہمارے ظاہری حواس ہیں، وہ ہمیں اس مادی دنیا سے متعلق کرتے ہیں، اور ہم اپنے علم کی ابتدا انہی سے کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ پہلے دن سے بعض لوگ ان حواس کے بارے میں تشکیک پیدا کرنے کی صحیح کرتے ہیں، لیکن حاصل کیا ہے؟ خود ان کا عمل اس کی تکذیب کر دیتا ہے۔ ان کو بھی اپنے تمام معاملات انہی حواس کی بنیاد پر طے کرنے پڑتے ہیں۔ دوسرے ہمارے باطنی حواس ہیں، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، یعنی میں اپنے درد کو، اپنے غم کو، اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے میں آنکھوں سے باہر کی دنیا دیکھتا ہوں۔ یہ میرے باطنی حواس ہیں۔ تیسری چیز میرے نفس کی خود مجھ تک پہنچنے والی رہنمائی ہے۔ وہ رہنمائی کتنی نفس کے اندر سے آئی ہے، کتنی کسی شیطان کے وسوسے نے پیدا کر دی ہے اور غلط سمت میں لے جا رہی ہے، کہاں ذات باری کی طرف سے کوئی اشارہ ہو گیا ہے۔ یہ جو میرے باطن کے اندر سے بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ ہاتف کی آواز آ گئی ہے، اس کو ایک شخص وجدان سے تعبیر کر دیتا ہے، کوئی چھٹی حص سے تعبیر کر دیتا ہے۔ میں تو اس کو ایک ہی چیز سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ در حقیقت فاطر فطرت کی رہنمائی ہوتی ہے یا شیاطین کا وسوسہ ہوتا ہے۔ دونوں کو قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے۔ اب انسان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ علم و عقل کی روشنی میں کیا چیز قابل قبول ہے اور کیا نہیں، یعنی اس رہنمائی کے بارے میں بھی یہ فیصلہ کرنا کہ مجھے اس سے کیا فائدہ اٹھانا ہے، یہ وہی علم و عقل کے ذرائع سے ہوتا ہے۔ تو میں تو چیزوں کو اس طرح دیکھتا ہوں۔ اب اس کو نام کوئی بھی دیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ اس کو ہاتف کی آواز کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو باطنی الہام کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو وجدان کی رہنمائی کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو چھٹی حص سے تعبیر کر لیتے ہیں۔ میرے نزدیک صورتحال یہ ہے کہ 3 ہی چیزیں ہیں: ظاہری حواس، باطنی حواس اور میرے نفس کے اندر کی رہنمائی۔ نفس کے اندر کی رہنمائی میں فرشتے بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ذات باری کی طرف سے بھی کوئی رہنمائی ہو سکتی ہے، اور اسی کو شیاطین بھی وسوسے ڈالنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ لہٰذا بہت متنبہ ہو کر اس رہنمائی کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر۔